السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں جب بھی نیکی کی توفیق ملے اس پر پہلا ریاکشن شکر کا ہونا چاہیے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے مجھے اس نیکی کی توفیق دی، اور ساتھ ساتھ اس بات کا ڈر کہ اللہ مجھ سے یہ توفیق واپس نہ لے لے۔ تو ہم نیکی اللہ کی توفیق سے کر پاتے ہیں، تو پھر واٹ از آر کریڈٹ ان اٹ؟ Well, the passcode for this tawfiq is in our hands, and that is dua, our humility and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. زندگی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی شدت سے آرزو ہو، but have you ever noticed we somehow never make dua for it? Why? Allah hasn't given you the tawfiq to make dua. ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں دن رات سوچتے ہوں۔ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ دعا کی، تو وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ بہت ہی عجیب سی بات کر رہے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں شاید لگتا ہے کہ چونکہ اللہ سب جانتا ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے۔ ہماری کسی چیز کی آرزو دعا نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے لیے تو عاجزی کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے ہاتھ پھیلانے ہوتے ہیں۔ صحابہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ So the one who doesn't use this passcode, Allah has closed the doors of khair on this person. So dua, humility and obedience of Allah, that leads to khair in life. اسی طرح غفلت اور نفس کی غلامی شر کے راستے پر لے جاتی ہے، لیکن ہم شر کو کبھی اللہ سے ایسوسیٹ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم میں شر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کام میں آپ کے لیے شر ضرور موجود ہو سکتا ہے، اور اکثر بہت سے کاموں میں بظاہر شر نظر آتا ہے لیکن اس میں خیر ہوتی ہے۔ کسی شخص کی ٹانگ اگر ڈاکٹر ایمپیوٹیٹ کرتا ہے، یہ خیر ہے، اس میں ہی اس کے لیے شفا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک ہی کام میں کسی کے لیے خیر اور کسی کے لیے شر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو سزا دی، اس کے لیے غرق ہونے کا عمل شر اور دوسروں کے لیے خیر تھا۔ وہ جو باز آ گئے اس کی موت کو دیکھ کے ان کے لیے بھی خیر، اور وہ جن کو فرعون سے آزادی مل گئی ان کے لیے بھی خیر۔ But for the حق اور for خیر to spread, mutual cooperation is a must. اسی طرح شر اور باطل کس چیز سے پھیلتا ہے؟ تعصب سے۔ When you have ego issues, when people are biased. اس competitive world میں ہمیں عام طور پر دوسروں کی کامیابیاں زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ We very easily feel insecure and we become biased towards these high achievers. اور چاہے وہ جتنا اچھا کام کر رہے ہوں، ہم ان سے کوپریٹ نہیں کرنا چاہتے۔ So am I biased? Do I have ego issues? Do I focus on work or I focus on the person doing that work? A very tough question that everyone, and especially the ones working for Deen, must ask themselves. کیونکہ دوسرے شخص کا خلوص کتنا ہے، this should surely outweigh his way of working. تو بالکل جیسے ایک عمارت کی بنیاد میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اور اس کی فنشنگ میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے، both are very essential but they are different. اسی طرح کسی بھی خیر کے کام کے لیے مختلف مزاج کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ So we must resolve to contribute in any good deed we come across without being biased. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Help one another in virtue, but do not help one another in sin and transgression. دوسروں کی کمزوریوں کو نظر انداز کر کے ان کی اچھائیوں پر فوکس کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے، and we will surely grow as a human being and become people of resilience.